اعلیٰ حضرت کو نا اپنی بات منوانے کا بڑا ڈھابہ آتا تھا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بھی کتابوں میں موجود نہیں. ایک تحریر میں بریلی شریف کے بزرگوں کی روایات پر مرتب کر رہا ہوں، اگر کبھی موقع مل گیا تو اس کو ترتیب دے کے کسی وقت پیش کریں گے. بزرگوں کی روایات ہیں تو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو بڑی مزیدار ہیں، بڑی حسین ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا جبل پور تشریف لے گئے تو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے. کچھ مسجدوں میں نا یہ ہوتی ہے خطیب کے بالکل سامنے، ہو وہاں بھی جاتی ہے. صبح اپنی مسجد میں جا کے لڑائی نہ ڈال دینا. لیکن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ وہ باہر وہاں اذان پڑھو دروازے میں، جمعے کی دوسری اذان. آپ جبل پور گئے ہوئے تھے تو کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے وہاں بھی بیان، پورا رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا اس موضوع. آپ نے کہا بھی اذان وہاں دینی چاہیے. ایک مولانا تھے وہ اڑ گئے، کہنے لگے ہم 40 سال سے پڑھوا رہے ہیں، 40 سال سے. آپ نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے لیکن بھائی ہوتی وہاں ہے اذان. جو بندے نا کچھ بندے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مان جانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، مان جائیں تو غلطی ہے تو فوری طور پہ آپ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ رجوع کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں، محدثین ہیں بڑے بڑے، رجوع کرنا تو بڑی بری بات کا نام ہے. تو وہ کہنے لگے 40 سال سے ہم دلا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے شہر میں آ کے نئی بات پیدا کر دی. جا کے نا تو کچہری میں مقدمہ کرا دیا. اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت کو ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ کچہری ہے. اور کبھی انگریز کی عدالت گئے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ڈاک ٹکٹ پر جب انگریز کی فوٹو لگاتے تھے تو الٹی کر کے لگاتے تھے. تو کبھی گئے نہیں تھے. وہ جو نائب قاصد ہوتا ہے نا جو آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں حاضر ہو ادری، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. خود تو نہ گئے پر اسے ساری بات سمجھا دی. وہ مخالف پارٹی جب پہنچی تو انہوں نے کہا وہ نہیں نہ آئے، اب دیکھنا ہم جج کو مسالے لگا کے بتائیں گے کہ وہ تو آپ کی بھی نہیں سنتا. آیا ہی نہیں. وہ جج صاحب نے کیس پڑھ لیا سارا کہ مقدمہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں. جج بھی مسلمان تھا. توجہ ہے میری بات پہ؟ بات ختم کرنے کی طرف آ گیا ہوں. کہا جناب یہ کیس ہے. تو وہ جج کہنے لگا اپنے اس نائب قاصد کو، اس ادری کو کہ ذرا آواز دو مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. تو باہر جا کے آواز دینی تھی نا. وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا، کانوں میں انگلیاں لے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج صاحب کہنے لگے میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہنے لگا جی یہی تو میرے پیر فرماتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب صاحب تو آئے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھانے، باہر جا کسی اور کے کان میں بھی آواز پڑے. وہ بھی آ گئے. جج صاحب کہنے لگے جی مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. ان کو نا بات کرنی آتی تھی، بات منانی آتی تھی، سلیقہ آتا، ٹھب آتا. اس کے باوجود سید ایوب علی رضوی صاحب کہتے ہیں کہ یتیم آیا، ایک یتیم آیا اور اس نے آ کے کہا حضور آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. غریبوں کے ہاں بھی جاتے ہو؟ میں یتیم ہوں، باپ کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اٹھ کے ماتھا چوما، فرمایا ضرور آئیں گے، کیا کھلاؤ گے؟ تو جھولی کے اندر نا اس نے چنے کی دال ڈالی ہوئی تھی. کہنے لگا حضور یہ پکاؤں گا، رات کو بھگو دوں گا، سویرے پکاؤں گا، زور کے بعد آ جائیں. فرمایا ایک بندہ ساتھ لانے کی اجازت دیتے ہو؟ کہنے لگا لے آئے. فرمایا یہ سید صاحب میرے ساتھ آئیں گے. سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن اس کے گھر گئے، اندر جگہ کوئی نہیں تھی اس کے پاس بٹھانے کی. اس نے باہر گلی میں ٹاٹ بچھا دیا. 1000 کتاب کے مصنف، 100 سے زیادہ علوم جاننے والے، جن کے نام کا ان کے زمانے میں بھی ڈنکا بجتا تھا. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے. موٹی موٹی روٹیاں آ گئیں، اماں نے صحیح طرح پکائی بھی نہیں، دال بھی کچھ کچی کچھ پکی. اعلیٰ حضرت کو یہ کھانا تکلیف دیتا تھا. سوجی کے بسکٹ تھوڑے سے کھایا کرتے تھے دوپہر میں. اس نے ایک روٹی رکھی تو اعلیٰ حضرت نے کھائی. کہنے لگا میرا دل کرتا ہے آدھی اور کھائیں، آدھی اور کھائی. سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور صحت کے لیے ٹھیک نہیں. فرمایا شاہ جی چپ کر جاؤ. کہتے ہیں گلی سے لوگ گزرتے، اعلیٰ حضرت فرماتے تم جاؤ بھائی، تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت ہے. پھر وہ کہنے لگا ابھی جانا نہیں، میری اماں چائے بنا رہی ہے. کہتے وہیں بیٹھ کے چائے پی. جب اس نے اجازت دی واپس نکلے. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، طبیعت خراب ہو جائے
تو فرماتے ہیں اس اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تم نے دیکھا ہے یتیم کا چہرہ کتنا کھل گیا تھا؟ تم نے دیکھا ہے وہ کس طرح گھوم رہا تھا؟ اس کے زمین پیر پہ نہیں لگ رہے تھے پیر زمین پر. آپ فرمانے لگے شاہ جی طبیعت خراب ہوگی تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ فکر ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے.